اس کے رخسار یعنی اس کے گال دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا ہو. اس کے بال ایسا لگتا تھا جیسے بال نہیں بلکہ ریشم ہو. اس کے ہونٹ ایسا لگتا تھا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہو. اس کی آنکھیں ایسا لگتا تھا جیسے نرگس کے پھول ہو. اور جب وہ چلتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی مور ساون بھادوں میں دل ڈبانا انداز سے خرام ناز کر رہا ہو. اگر وہ تیز چلے تو یوں لگے جیسے کسی جنگل میں ہرن چوکڑی بھر رہا ہو. اور اگر وہ کبھی کھلکھلا کے ہنس دے تو ایسا لگتا تھا جیسے قریب سے آبشار گرنے کی آواز آ رہی ہو. اگر وہ اللہ اکبر اپنے بالوں پر بل دے کر گردن کو جھرجھری دے دیں تو یوں لگتا تھا کہ جیسے بارش کے موسم میں کوئی مور اپنے پنکھ کھول کر کے مستی میں ناچ رہا ہو. وہ رقص طاؤس کی یاد دلا دیتی تھی. اس کی گردن کی جھرجھری اتنی خوبصورت تھی. ایک بہت خوبصورت کنیز تھی, بہت خوبصورت, بلا کی خوبصورت. اگر میں اس کی خوبصورتی بیان کر دوں تو شاید آپ سوچے کہ یہ کیا بکتا ہے, لیکن میں صحیح کہہ رہا ہوں. وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے رخسار یعنی اس کے گال دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا ہو. اس کے بال ایسا لگتا تھا جیسے بال نہیں بلکہ ریشم ہو. اس کے ہونٹ ایسا لگتا تھا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہو. اس کی آنکھیں ایسا لگتا تھا جیسے نرگس کے پھول ہو. اور جب وہ چلتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی مور ساون بھادوں میں دل ڈبانا انداز سے خرام ناز کر رہا ہو. اگر وہ تیز چلے تو یوں لگے جیسے کسی جنگل میں ہرن چوکڑی بھر رہا ہو. اور اگر وہ کبھی کھلکھلا کے ہنس دے تو ایسا لگتا تھا جیسے قریب سے آبشار گرنے کی آواز آ رہی ہو. اگر وہ اللہ اکبر اپنے بالوں پر بل دے کر گردن کو جھرجھری دے دیں تو یوں لگتا تھا کہ جیسے بارش کے موسم میں کوئی مور اپنے پنکھ کھول کر کے مستی میں ناچ رہا ہو. وہ رقص طاؤس کی یاد دلا دیتی تھی. اس کی گردن کی جھرجھری اتنی خوبصورت تھی. خیر سے وہ بابا فرید کی کنیز تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نکاح جلدی کرو. ایک وقت تھا راجستھان میں نکاح لوگ بہت جلدی کرتے تھے اور اب بہت دیر کرنے لگے ہیں. یہ سیریلوں کی وجہ سے اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات آگے اس کی وجہ سے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزوں میں دیر مت کرو. 3 چیزوں میں دیر مت کرو. نمبر 1, جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنے میں دیر مت کرو. نمبر 2, جب جنازہ تیار ہو تو تدفین میں دیر مت کرو. نمبر 3, جب بیٹا اور بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح کرنے میں دیر مت کرو. آج ہر طرف سے شور سنائی دے رہا ہے کہ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں, لڑکیاں بھاگ رہی ہیں. حالانکہ سب بیٹیاں ایسی نہیں ہوتی, لیکن لوگ شور کرتے ہیں. بلکہ میں تو لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں آج کل لوگوں کی مائیں اتنی شریف نہیں ہے جتنی ہماری بیٹیوں کو اللہ نے شرافت عطا کی ہے. آج بھی ہماری بیٹیوں میں شرافت الحمدللہ موجود ہے. صرف تربیت کی ضرورت ہے, دین سکھانے کی ضرورت ہے, مذہب سکھانے کی ضرورت ہے. تو لیکن اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو لوگ کرتے کیا ہیں, 30 سال 25 سال بیٹیوں کا نکاح نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں ابھی آنے دو, ابھی اچھا رشتہ آنے دو. ابھی اچھا رشتہ کیا کہا, ہمارے معیار کے مطابق آنے دو. ہمارے معیار اور آپ کا معیار کیا ہے پتہ ہے, یہی آپ کا معیار ہے کہ کوئی آپ کو اسمارٹ داماد چاہیے, کوئی آپ کو سفید چمڑی والا داماد چاہیے, کوئی آپ کو بلڈنگ والا داماد چاہیے, کوئی آپ کو محل والا داماد چاہیے. آپ کو شریف انسان نہیں دیکھنا. معیار کیا ہے, دولت. معیار کیا ہے, اونچا مکان. معیار کیا ہے, سفید چمڑی. اللہ کے بندو اپنا معیار یہ نہیں ہے. بس اب بات ختم کرنے لگا ہوں. ایک روایت پڑھتا ہوں تھوڑی تشریح کے ساتھ, اگر ذوق سے سنو گے تو پوری بات کر کے بات مکمل کروں گا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ نکاح کرتے وقت چند چیزیں دیکھتے ہیں. پہلی چیز لوگ دیکھتے ہیں نکاح کرتے وقت خوبصورتی, حسن, بیوٹی. ایسا ہی حضور دیکھو, حضور پھر حضور ہیں. قیامت تک کا سروے رپورٹ پیش کر دیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں نکاح کرتے وقت, کیا دیکھتے ہیں, خوبصورتی دیکھتے ہیں. خوبصورتی مطلب کیا, آج کل کے ماحول میں سفید چمڑی. سفید چمڑی, سب کو سفید چمڑی چاہیے. یہ چمڑیاں جو ہے نا ہمیشہ سفید نہیں رہتی. 18 سال میں انسان جیسا لگتا ہے بتاؤ 55 سال کے بعد بھی ویسے ہی لگتا ہے. 18 سال میں مکمل فٹ تھا, 55 سال میں آیا تو کیسا دکھتا ہے, ادھر سے پیٹ نکلا, ادھر سے کمر, ادھر سے گوشت, یہ ادھر چہرہ بڑھ گیا, وہ ہو گیا, وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے, ہے نا. تو آپ اگر صرف بیوٹی دیکھو گے, صرف خوبصورتی دیکھو, نوجوان لڑکوں کی خاص طور آج شریف بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی, شریف لڑکوں کو لڑکیاں ریجیکٹ کرتی ہے. یہ تو اچھا نہیں دکھ رہا ہے. اس کو کیسا چاہیے, ہیرو چاہیے اس کو. لڑکیوں کو ہیرو چاہیے اور لڑکوں کو ہیروئن چاہیے. ایک بات آپ کو کہوں, سچی بات, دیکھو میں
ग्राउंड लेवल का आदमी हूं, आपका आदमी, और आप की तरह बात करना चाहता हूं। मेरे जाने के बाद ये हजरात पता नहीं क्या कहेंगे कि किसको बुलाया था, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। हालांकि अल्लाह वाले लोग ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन देखिए अगर खांसी आ रही हो ना तो फिर दवा खांसी की ही देनी पड़ेगी। अगर कोई कहे कि भाई खांसी की दवा क्यों है, तो अगर खांसी ना होती तो खांसी की दवा ना देते। यही है ना, दवा वाले खांसी वाले को कैंसर की दवा तो नहीं दे सकते ना। तो जैसी बीमारी वैसा इलाज। तो ये मेरे जो नौजवान लड़के छोकरे हैं बच्चियां हैं, इनको मैं कहता हूं, ये जो हीरो हीरोइन के चक्कर में पड़े हो ना, ये लोग घंटों मेकअप करके स्क्रीन के सामने आते हैं तो ऐसे दिखते हैं। इनको कभी नींद से उठने के बाद देख लो तो वो तुम्हारा गैरेज में पच्चरी करने वाला अच्छा नजर आए। ये कोई मैं हंसाने के लिए नहीं कह रहा, मेरी तबीयत में नहीं है जलसों में हंसाना, क्योंकि ये हंसाने की और ये जोक की महफिल नहीं है, ये तो रोने रुलाने की महफिल, ये तो इस्लाह की महफिल, आखिरत याद दिलाने की महफिल है। मैं अपनी आपसे भी कहता हूं, आप वो चुड़ैल को जो 4 घंटे मेकअप करके आई है, हजारों रुपए उसने अपने चेहरे पर सर्फ किए हैं, उससे आप कंपेयर करते हो किचन में बैठकर रोटी बनाने वाली लड़की को? कहां वो स्क्रीन पर आकर जिना करने वाली जानिया औरतें जो स्क्रीन पर आकर के नाचती है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो जिना करवाती हैं वो आपको पता है सब, वो नाचने वालियां, जिना करने वालियां, आबरू बेचने वालियां जो स्क्रीन पे जिना करती है, उनसे आप कंपेयर करते हैं वो हजारों रुपए का मेकअप खर्च करने वाली के शरीफ रोटी बना रही है जो घर में उसकी। कभी उसको नींद से उठता हुआ देख करके खड़ा कर, और फिर जिसके साथ तू निकाह करना चाहता है उसको खड़ा कर, उसकी उस लानती सूरत से ज्यादा इसकी शराफत का नूर तुझे नजर आएगा। आप क्या कंपेयर करते हैं? आप मेकअप को दिल दे बैठे। अच्छा चले, अगर कोई वाकई सफेद चमड़ी भी हो तो मैं आपको एक बात सुनाती हूं, हुस्न हमेशा नहीं रहता, और हुस्न जो है ना, हुस्न चमड़ी की सफेदी का नाम नहीं है। हुस्न की तारीफ आज मुझसे आप सुन लें। हुस्न कहते हैं इश्क वाला दिल हो, इश्क रसूल वाला दिल हो, और सुन्नत रसूल वाला किरदार हो, ये है हुस्न। चमड़ियां अहमियत नहीं। चमड़ी मेरे भाइयों, अगर आप सफेद चमड़ी को खूबसूरती का नाम देंगे तो हजरत बिलाल के हुस्न को क्या नाम देंगे आप? सोचिए ना जरा। तो सिर्फ चेहरे मत देखो, सीरत भी देखो। और एक बात यह भी कहता हूं, खूबसूरत मां खूबसूरत बेटा पैदा करे ये जरूरी नहीं है, खूबसूरत बाप खूबसूरत बेटा पैदा करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन दीनदार माँ बाप होंगे तो वो दीनदार औलाद को जन्म देंगे। इसीलिए गौसे पाक ने लंगड़ी कबूल किया, लूली कबूल किया, अंधी कबूल किया, गूंगी कबूल किया, लेकिन साहिब किरदार कबूल किया। और फिर आप जानते थे लंगड़ी चल जाएगी, लूली चल जाएगी, अंधी चल जाएगी, गूंगी चल जाएगी, क्योंकि लंगड़ी माँ लंगड़ा बेटा पैदा करे ये जरूरी नहीं है। कितनी भी लंगड़ी हो, कैसी भी लूली हो, लेकिन है तो नेक बाप की बेटी, चलो निकाह में ले लो। हालांकि वो लंगड़ी लूली ना थी, आप बार बार का किस्सा सुन चुके हैं, लेकिन थी कितनी पाक दामन। का लंगड़ी इसलिए कि घर के बाहर कभी कदम नहीं निकाला, लूली इसलिए कि कभी उसने अपने हाथ से हराम काम नहीं किया, गूंगी इसलिए कि कभी ना झूठ बोला ना कभी गीबत की, और बहरी इसलिए कि कभी खुदा की नाफरमानी की बात उसके कान में नहीं पहुंची। तो फिर उस मां से फिर बेटा जो पैदा हुआ वो सिर्फ वली नहीं था बल्कि वलियों का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी था। तो याद रखें, जब माएं नेक होती है तो बच्चे भी नेक होते हैं। एक बात यहां याद आई, नौजवान अपनी इस्लाह करें। सफेद चमड़ी, सफेद चमड़ी, फिर उसके बाद जब वो सफेद चमड़ी लाते हैं ना तो फिर वो तमाशा होता है घर में, फिर आगे कहते हैं हजरत सुनती नहीं है तो तुमने किसको उठा के लाया? जब आप हंसने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप हंस लें तो शादी का मौका है, मुझे कोई एतराज भी नहीं, लेकिन ये बात कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उसको तो रात दिन अपने हुस्न पर नखरा है। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती। सब खूबसूरत लोग ऐसे नहीं होते, हमारे यहाँ भी कुछ खूबसूरत लोग हैं, बड़े शरीफ हैं, हाँ बस, लेकिन शरीफ वो हैं खूबसूरत लोग जिनका रिश्ता गुंबद खजरा से जुड़ा हुआ है। सुन लीजिए, बात अर्ज करूं ना, आप थक तो नहीं गए ना? शादी की महफिल अर्ज करता हूं। बाबा फरीद सरकार के यहाँ एक बहुत खूबसूरत कनीज थी, बहुत खूबसूरत, बला की खूबसूरत। अगर मैं उसकी खूबसूरती बयान कर दूं तो शायद आप सोचे कि ये क्या बकता है, लेकिन मैं सही कह रहा हूं। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके रुखसार यानी उसके गाल देखकर ऐसा लगता था जैसे चांद जमीन पे उतर आया हो। उसके बाल ऐसा लगता था जैसे बाल नहीं बल्कि रेशम हो। उसके होंठ ऐसा लगता था जैसे गुलाब की पंखड़ियां हो। उसकी आंखें ऐसा लगता था जैसे नरगिस के फूल हो। और जब वो चलती थी तो यूं लगता था जैसे कोई मोर सावन भादों में
دل ربانہ انداز سے خرام ناز کر رہا ہو، اگر وہ تیز چلے تو یوں لگے جیسے کسی جنگل میں ہرن چوکڑی بھر رہا ہو، اور اگر وہ کبھی کھلکھلا کے ہنس دے تو ایسا لگتا تھا جیسے قریب سے آبشار گرنے کی آواز آ رہی ہو۔ اگر وہ اللہ اکبر اپنے بالوں پر بل دے کر گردن کو جھرجھری دے دیں تو یوں لگتا تھا کہ جیسے بارش کے موسم میں کوئی مور اپنے پنکھ کھول کر کے مستی میں ناچ رہا ہو۔ وہ رقص طاؤس کی یاد دلا دیتی تھی، اس کی گردن کی جھرجھری اتنی خوبصورت تھی، خیر سے وہ بابا فرید کی کنیز تھی۔ لیکن بابا فرید اتنے اللہ والے تھے کہ اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ گھر میں کنیزیں کئی کئی سال رہتی تھی، وہ کبھی دیکھتے بھی نہیں تھے، ان کا یہ تقویٰ تھا، حالانکہ دیکھ سکتے تھے لیکن دیکھا نہیں تھا۔ ایک دن ایک نیا مرید ہونے کے نیا نویلا مرید آیا، اس مرید کو کچھ سامان دیا، کہا بیٹا یہ ہمارے گھر پہنچا دو۔ مرید گھر سامان دینے کے لیے گیا، وہ کنیز آئی سامان ریسیو کرنے کے لیے، گھر کی عورتیں تو نہ آتی تھی، کنیز کو بھیجا، کنیز کو دیکھا تو ڈھیر ہو گیا۔ نیا نویلا مرید تھا، ابھی تربیت پوری نہیں ہوئی تھی اس کی، اتنا بھی خوبصورت کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک نظر دیکھا اب پاگل ہو گیا، اس سے عشق کر بیٹھا، حضرت کی خانقاہ میں نہیں آیا، واپس گھر چلا گیا۔ اس وقت کے پیر صاحب لوگ مرید پر بڑی نظر رکھتے تھے، سب کے نام بھی ان کو پتہ ہوتے تھے، سب کا حال بھی، سب کے بارے میں پوچھتے بھی تھے۔ کچھ دن گزرے تو بابا صاحب نے، ہم لوگ سرکار بابا فرید کو بابا صاحب کے، سلسلہ چشتیہ کا بڑا امام محسن ہے سلسلہ چشتیہ کا، جس نے چشتیت کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، دو ایسے ہیرے تراشے کہ جس سے چشتیت کے ڈنکے بج گئے، ایک نظام الدین محبوب الہی، ایک مخدوم علی احمد صابری کلیری، جس کے مرید ایسے ہو وہ پیر بابا فرید کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ عنوان میرا سرکار بابا فرید کا نہیں، لیکن ذکر آ گیا تو بات کر رہا ہوں۔ تو آپ نے مرید کے بارے میں، ارے وہ میرا فلاں مرید نہیں دکھتا، تو دوسرے مریدوں نے کہا سرکار وہ تو آپ کی کنیز کا عاشق ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، وہ دل دے بیٹھا آپ کی کنیز کو، بھول جاؤ اس کو۔ سرکار بابا فرید نے کہا مرید بھولنے کے لیے نہیں ہوتے، بلاؤ اس کو۔ مرید آیا، شرمندہ تھا، نظریں نیچے۔ سرکار نے کہا کیا بات ہے بیٹا، کچھ سن رہا ہوں، صحیح سن رہا ہوں؟ حضور ہمت نہیں ہے، لیکن آپ نے جو سنا ہے صحیح ہے کہ آپ کی کنیز پر دل آ گیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، دل کی بات ہے، آ گیا کوئی بات نہیں، لیکن اللہ والوں کا اصلاح کا انداز دیکھ۔ میں وہ کنیز کو بلاتا ہوں، دیکھ لے وہی ہے کہ دوسری ہے۔ اس کو بلایا، یہی ہے جی سرکار یہی ہے۔ بیٹا ہمارا وعدہ، انشاءاللہ ٹھیک ایک ہفتے میں ہم اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیں گے، جا تیاری کر۔ اب کیا ہوا؟ وہ تو خوش ہو گیا بھائی، جب کسی بندے کو انہونی چیز مل جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی، تو خوش ہو گیا، جا تیاری کر، یاد رکھنا یہی ہے نا؟ ہاں یہی ہے، بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے جا۔ جیسے وہ مرید گیا، بابا فرید سرکار نے کہا اس عورت، اس لڑکی کو جلاب کھلاؤ، جلاب اس طرح کھلائے جائیں کہ یہ زندہ رہیں، اور اس کو دن میں چند مرتبہ بیت الخلا جانے کی حاجت ہو، یعنی اس میں تھوڑی کمزوری آئے، یعنی اس پہ ظلم بھی نہ ہو لیکن اس میں تھوڑی کمزوری آ جائے۔ ایک ہفتہ اور اس کے لیے پابند کر دیا کہ یہ جہاں بیت الخلا کرے اس کے نیچے ایک ہانڈی رکھ دو، اس کی بیت الخلا کی گندگی جمع کرنا۔ یہ عجیب بات تھی، اور وہ جہاں بیت الخلا کرتی وہاں ہانڈی رکھی ہوئی تھی، وہیں پر وہ بیت الخلا کر رہی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بندہ اس کو جلاب کھلائے جائیں گے تو لوز موشن ہی ہوں گے، اور وہ جمع ہوتا رہا۔ ایک ہفتے کے بعد اب وہ بالکل کمزور سی، مریل سی، اب جس کے چہرہ کا ابھار تھا، رخسار ابھرے ہوئے تھے، اندر کو چلے گئے، آنکھیں دھس گئی، آنکھیں بھری بھری تھی، سنی ہو گئی، بال ایسے لگنے لگے، جھڑنے لگے۔ ایک ہفتے کے اندر بال اللہ اکبر یوں لگتے تھے یہ کس کے بال ہے، کیسے؟ ہفتے بھر میں ایسی دبلی پتلی ہوئی کہ لگتی تھی کہ کوئی مریل سی ہے۔ جب وہ آیا تیاری کر کے کہا بیٹا نکاح سے پہلے ایک بار پھر دیکھ لے، وہی ہے کہ دوسری ہے؟ کہا یہی ہے۔ حضور یہ وہ نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ آپ نے میں اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ کہ پھر حضور آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، حسن کہاں گیا؟ بابا فرید سے کہا حسن کہاں گیا؟ فرمایا تو نے اس سے پیار نہیں کیا تھا، اس کی خوبصورتی اور بیوٹی سے پیار کیا تھا، وہ میں نے نچوڑ لیا، وہ میں نے خوبصورتی نچوڑ لی بیٹا۔ تجھے انسان سے پیار نہیں تھا، تجھے حسن سے پیار تھا، وہ حسن میں نے نچوڑ لیا۔ کہا وہ حسن کہاں ہے؟ کہا لاؤ ہانڈی۔ ہانڈی کھولی گئی، سب بدبو سے پریشان، یہ ہے اس کا حسن۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا حسن نچوڑ لیا ہے۔ تب اس کو سمجھ میں آیا جس کو میں خوبصورتی کہہ رہا تھا وہ تو بدبو کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے جو لڑکیاں صرف چہرے کی خوبصورتی دیکھتی ہے، جب شوہر کا حسن ڈھلتا ہے تو پھر بہت سارے لوگ کہیں اور متوجہ ہو جاتے ہیں۔
لڑکے جو صرف چہرے کی سفید چمڑی اور خوبصورتی دیکھتے ہیں، جب حسن ڈھلتا ہے تو کہیں اور متوجہ ہو جاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ صرف خوبصورتی دیکھتے ہیں. پھر دوسری بات فرمایا لوگ صرف نسب دیکھتے ہیں. پھر فرمایا لوگ صرف دولت دیکھتے ہیں. فرمایا خوبصورتی صرف دیکھ کر نکاح مت کرو، صرف نسب دیکھ کر نکاح مت کرو، صرف دولت دیکھ کر نکاح مت کرو. اگر نکاح کرنا ہے تو فرمایا دینداری دیکھ کر کے نکاح کیا کرو، اس لیے کہ عمر بڑھتی جاتی ہے، دینداری بڑھتی جاتی ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ہمارے گھر میں بچیاں بیٹھی، ہم نکاح کرنے کے لیے کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ مشرق، مغرب، شمال، جنوب. میں ایک طریقہ بتاتا ہوں. بچیوں کو اگر رشتہ کرنا ہے پہلے خاندان میں دیکھو. کہاں دیکھو؟ خاندان. اس کی برکت ہے. خاندان میں اگر نکاح کرو گے نا، بھائی بہن، یہ قریبی رشتے میں، تو وہ دیکھے بھالے ہوں گے. ایک اپنا معیار ہوتا ہے. غریب ایک کر لو. دیکھو حضور علیہ السلام نے جتنے نکاح کیے سب خاندان میں. دیکھیے 2 بیٹیاں دی سیدنا عثمان غنی. یہ عثمان غنی کون ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دادی کے رشتے سے. حضرت عثمان غنی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے رشتے